میں یہی بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم جب تک دینی نقطہ نظر پہ اپنے ایمان کو نہیں ٹٹولیں گے تب تک اللہ ہم کو اسی طریقے سے رسوا و ذلیل کرتا رہے گا۔ اب کیسے، یہ قرآن سے ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا، ہم کو کیوں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لایا ہی اسی لیے گیا، تم کو نکالا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کی بھلائی کر سکو۔ اب اپنے کو اس آیت پہ ٹٹولو کہ ہم کتنے کھرے ہیں، کہ ہم کس کی بھلائی کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، ہم کس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ اکرام جو تھے نا، جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو اس پہ اپنے آپ کو تولتے تھے۔ آج کا مسلمان کسی قرآن کی ایک آیت پہ کھرا اتر کر کے دکھائے، بتائے، سوچے، اپنی انالیسس کرے کہ ہم جس پہ جو آیت آئی ہے ہمارے قرآن مجید میں اس پہ ہم کتنے کھرے ہیں۔ تو آتا ہے جب یہ آیت پہ ہم ٹٹولیں گے اپنے کو، یا اپنے کو تولیں گے، یا اپنے کو انالیسس کریں گے کہ ہم کتنا اس آیت پہ کھرے ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا ہی اسی لیے گیا یا لایا ہی اسی لیے گیا کہ تم دنیا کے لوگوں کی بھلائی کر سکو۔ تو ہم کہاں، آج کا مسلمان کس کی بھلائی کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں اتنے مظالم کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین سے صرف وہ طبقہ جڑا ہوا ہے، اس کو غور سے سنیے گا، صرف وہ طبقہ جڑا ہوا ہے۔ اس کو اتنا شیئر کریے گا کیونکہ یہ حقیقت، وہ تلخ سچائی میں بتانے جا رہا ہوں جو سچائی کوئی بھی منچوں سے نہیں کہے گا، لیکن آج کل میں اپنے جو سیاسی منچ میرے لگ رہے ہیں میں وہاں سے بھی یہ سچائی بیان کر رہا ہوں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مجلس اتحاد المسلمین سے، MIM پارٹی سے صرف وہ طبقہ جڑا ہوا ہے جو بے حد پسماندہ ہے، بے حد غریب ہے، بے حد بے سہارا بھی ہے، اور ہر طریقے سے دبا کچلا طبقہ ہے۔ وہ چاہتا ہے مسلم قیادت کو کھڑی کرنا۔ ان کی تعداد جو ہے تقریباً 99% ہے ہندوستان میں، لیکن جو اس 99% کمیونٹی کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے وہ طبقہ، سرمایہ دار، اثر رسوخ والے، امیر لوگ، پیسے والے، عہدے والے، یہ 99% کے اس پسماندہ طبقے کی قسمتوں کا وہ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ان کا ووٹ کہاں گننا چاہیے، اور یہ ان کا ووٹ کس طریقے سے ہم کو پولرائز کر کے یا بانٹ کر کے یا کچھ بھی کر کے کیسے ہم کو اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنا ہے۔ یہ 1% والے لوگ جو سرمایہ دار ہیں آج بھی نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین یعنی بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی کی قیادت کھڑی ہو سکے، کیونکہ جیسے ہی مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کھڑی ہوگی سب سے پہلے ان کی دکانوں کے سٹر گرنا شروع ہو جائے گا، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہیں سماجوادی میں بیٹھے ہیں، کہیں بسپا میں بیٹھے ہیں، کہیں کانگریس کے جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ امیر طبقہ، میں بتا دوں 8 سال سے میں ٹانڈا کی سرزمین پہ محنت کر رہا ہوں اور ارد گرد کی ویدھان سبھاؤں میں آ جا رہا ہوں، ساری جگہ میں دیکھ رہا ہوں، صرف وہی غریب طبقہ چاہتا ہے مسلم قیادت کو کھڑا کرنا۔ کوئی امیر نہیں چاہتا، کوئی اثر رسوخ والا نہیں چاہتا، کوئی اچھے عہدے والا نہیں چاہتا کہ مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی کی قیادت مضبوط ہو جائے، کیونکہ جیسے بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی کی قیادت مضبوط ہوگی ویسے ان کی دلالیوں کی دکان بند ہو جائے گی، ویسے ان کی چاٹوکارتا کی دکان بند ہوگی، ویسے ہی یہ جو اپنا مستقبل اکھلیش یادو، مایاوتی اور راہل سونیا کی جوتیوں میں تلاشتے ہیں، ان کا مستقبل اندھیرے میں گم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ سرمایہ دار طبقہ، امیر طبقہ، عہدے والا، اثر رسوخ والا طبقہ قطعی نہیں چاہتا مجلس اتحاد المسلمین یا بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی کی قیادت کھڑی ہونے پائے۔ اسی لیے یہ بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی پہ ووٹ کٹوا بی جے پی کی بی ٹیم اور تمام ایسے بہتان لگاتے رہتے ہیں کہ جو ہے بی جے پی کا ایجنٹ، اور یہ سارے بہتان لگاتے رہتے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ آج ہم رسوا و ذلیل اور ذلت اور تمام طریقے سے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی کلام پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم احکام سے غافل ہوگے تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا جو تم کو تباہ و تارات کر دے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ آج کہیں نہ کہیں ہم احکام سے، احکام الہی سے غافل ہیں۔ آج احکام اکھلیش، احکام مایاوتی، احکام راہل سونیا بجا لا رہے ہیں۔ کسی بھی سرمایہ دار طبقے کو اپنی کمیونٹی کی کوئی فکر نہیں، ان کو فکر ہے اپنے ذاتی عروج کی، ذاتی مفاد کی، ان کو فکر ہے اپنے گھروں کی رونقوں کی، ان کو فکر ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی، قوم کے بچوں کے مستقبل کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ جو ہریدوار میں ہوا نا، یہ ایسی ابھی لاکھوں گھٹنائیں آپ کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ گھٹنائیں رکنے کا نام نہیں لیں گی۔ کوئی اکھلیش یادو یا اس کا باپ اس گھٹنا کو نہیں روکنا چاہتا، کوئی مایاوتی یا اس کا رشتہ دار اس گھٹنا کو نہیں روکنا چاہتا، کوئی راہل یا سونیا یا اس کی اماں کوئی اس کو روکنا نہیں چاہتی۔ سب کی مون سہمتی ہے کہ ہندوستان جو ہے
भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, सबकी मौन सहमति है। ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया ना, कैसे पास हो गया, क्या आपने देखा कभी एनालिसिस की कि ट्रिपल तलाक हमारे नबी की शरीयत में कैसे मदाखलत की गई, किस तरीके से हमारे नबी की शरीयत को पामाल करने के लिए इन सेकुलर पार्टियों ने मौन सहमति दी, बीजेपी और आरएसएस को। आप लोग आंखें खोलिए और उन मुसलमानों से अपने को दूर रखिए जो असर रसूखदार हैं, जो पैसे के लिए सियासत कर रहे हैं, जो ओहदे के लिए सियासत कर रहे हैं, जो अपने रुतबे के लिए सियासत कर रहे हैं। एमआईएम आई है सियासत करने तो अपनी कम्युनिटी, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि हर समाज की अपनी पार्टी, यादवों की अपनी पार्टी, दलितों की अपनी पार्टी, ठाकुरों की अपनी पार्टी, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी, बनियों की अपनी पार्टी, तो मुसलमानों की अपनी पार्टी क्यों नहीं हिंदुस्तान में हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी यहाँ 403 सीटों पे अपेयर कर रही है, वो कटुआ नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी या शौकत अली अगर 100 सीटों का ऐलान कर देते हैं तो बीजेपी की बी टीम। ऐसे मुनाफिकत फितरे सियासी मुनाफिकों से दूर रहिए। ये सब सियासी मुनाफिक हैं, सियासी मुनाफिकत करते हैं, अपनी सियासी उरूज के लिए मुनाफिकत करते हैं। इनको ना इस्लाम से कोई लेना देना, ना अपनी कम्युनिटी, ना अपने समाज से लेना देना। इस चीज़ को हमको वक्त रहते समझना पड़ेगा। अगर हम अब भी इसको वक्त रहते नहीं समझ पाए ना, तो आने वाला दौर जो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल है ना, वो बेहद अंधेरे वाला मुस्तकबिल होगा। आज हमको सांस लेने में घुटन महसूस होती है, कल उनको सांस लेना दूभर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर आओ। मोहल्ले का एक सेठ होता है, वो अपने सरमाए के बल पे, अपने ओहदे के बल पे, अपने रसूख के बल पे पूरे मोहल्ले की वोट को डाइवर्ट करने की ताकत इसलिए रखता है क्योंकि जब किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो सेठ जी की झोली से 5,000 रुपया सिर्फ इसलिए निकलता है, या 10,000 इसलिए निकलता है, या कुछ रुपया इसलिए निकलता है क्योंकि वक्त आने पर, ऐसे ही चुनावी वक्त या कोई भी ऐसा वक्त आने पर उस रुपये को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए अपने सियासी आका अखिलेश यादव या मायावती या राहुल या सोनिया के लिए। ये वो तल्ख सच्चाई है जो कभी कोई बयान नहीं करेगा। आज मैं आकर के लाइव आकर के ये चीज़ बताता हूँ। सिर्फ गरीब तबका अपनी मुस्लिम क़यादत को खड़ी करने के लिए अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहा है। सिर्फ गरीब लोग, पसमानदा लोग, एकदम बेसहारा बेबस लोग सिर्फ चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत को खड़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी हक हुकूक की आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको पहले इस 99% तबके को अपने गले से लगाना चाहिए। इनकी हज़ारों लाखों गलतियां अवॉइड करके जो जहां जैसी भी गलती किया हो, क्योंकि ये मुनाफिकत 74 सालों से चली आ रही है, अभी भी कुछ लोगों के अंदर ऐसी मुनाफिकत बाकी है। इसको अवॉइड करके सारे मुसलमान गरीब लोगों को हमको अपने गले लगाना चाहिए। 1% को दरकिनार कर देना चाहिए। 1% ताकत का पुजारी है, वो जब हमारी ताकत बढ़ते देखेगा, जैसे सूरज की पूजा करने वाले, जैसे चांद की पूजा करने वाले, हवा की पूजा करने वाले, पानी की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले, वैसे ही ये असर रसूखदार जो मुस्लिम कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, सियासी आकाओं की गोदियों की में खेल रहे हैं, ये भी उसी ताकत को पूजते हैं। बस इनका नज़रिया थोड़ा दूसरे टाइप का है। ये जैसे ही एमआईएम की ताकत को बढ़ते हुए देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये एमआईएम की गोद में आकर के बैठ जाएंगे। इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। एमआईएम के लिए अहमियत वो रखता है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपना खून पसीना, अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर रहा है आज 8 9 10 सालों से। वो आदमी जो है सबसे अहमियत रखने वाला आदमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वक्त रहते इस चीज़ को समझिए, मेरी इन बातों को इतना शेयर कर दीजिए ताकि ये वो तल्ख सच्चाई है ना, ये कोई भी ऐसा कमज़ोर कलेजे वाला आदमी बयान नहीं करेगा। आज मैंने आपके सामने वो तल्ख सच्चाई रखी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सियासी नुक्ते नज़र पे दुनिया को हासिल करने की फ़िक्र मत करिए। अगर दुनिया पे गलबा चाहते हो तो दीनी नुक्ते नज़र पे भी नज़र रखना पड़ेगा। सियासी नुक्ते नज़र दुनिया में सर्वाइव करने के लिए है, लेकिन दीनी नुक्ते नज़र जब आप रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आपके कदमों में होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला आपकी बुलंद होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अल्लाह ने इसी कलाम पाक में एक और आयत का मैं तर्जुमा करके बता देता हूँ कि इसी कलाम पाक में मुसलमानों को अल्लाह ने खुली तौर पे चेतावनी दी है, खुली तौर पे धमकी दी है। सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत पढ़िएगा, उसका तर्जुमा पढ़िएगा, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमम गैरकुम। इस चीज़ को अल्लाह कहता है कि जिस लिए तुमको दुनिया में भेजा, अगर उस मकसद से तुम हटे तो तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम को ला करके खड़ा कर दूंगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा अपने शेर में कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, और नशे मैं को कोई मतलब नहीं पैमाने से, है यहाँ फितने तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह को काबे की हिफाजत करानी होगी ना तो बुत खानों में से ईमान निकाल लाएगा। अल्लाह का वादा मुसलमानों से नहीं है, अल्लाह का वादा सिर्फ ईमान वालों से है। इसीलिए अल्लाह ने गलबे की जो शर्त रखी है वो ये रखी है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन,
کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ تو مومن، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مومن ہے کون؟ مومن کیسے ہوگا؟ آج مسلمانوں ہم کیا ہے نا، ہم ایکسیڈنٹل مسلم ہیں، اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے۔ اسلام تو آ گیا ہمارے پاس، لیکن ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے ایمان کی وہ حرارت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، یا تابع تابعین میں تھی، یا صالحین میں تھی، یا ولی اللہ میں تھی؟ وہ ایمان کی حرارت کہاں سے پیدا کرو گے؟ وہ ایمان کی حرارت ہوگی امت کی فکر سے پیدا ہوگی، دین کے غلبے کی فکر سے پیدا ہوگی، دین اسلام کے غلبے کی فکر سے پیدا ہوگی۔ جب تک وہ فکر نہیں لاؤ گے نا، تب تک ہم آپ کو اللہ عروج دینے والا نہیں ہے، تب تک ہمیں آپ کو اللہ اس مقام تک نہیں جو اللہ نے کلام پاک میں وعدہ کیا ہے۔ ہم کو بہت ساری سیکریفائس کرنے پڑیں گی، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آج تو میں نے جو اس سے پہلے لائیو اڑ گئی، وہ میں اس میں بتایا کہ میں 8 سالوں سے ٹانڈا وِدھان سبھا میں محنت کر رہا ہوں، کبھی کسی سے 1 روپے کا میں نے مطالبہ نہیں کیا پارٹی کے لیے، جو اپنا جس طریقے سے خون پسینے کی جو کمائی تھی وہی لگاتا رہا۔ لیکن کل میرے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوئی کہ ایک شخص نے مجھ کو چائے پہ بلایا، اور بلا کر کے اس نے چائے کے درمیان میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور کہا کہ یہ آج میں مجلس کو جو ہے یہ چند پیسے میری طرف سے آپ رکھ لیے۔ اس پیسے کی گنتی نہیں، لیکن اس جذبات کی میں آج سلام کرتا ہوں کہ ٹانڈا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہماری محنتوں کو، جو مجلس اتحاد المسلمین کے عروج کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ محنت کریے، توکل علی اللہ پہ، آپ رضائے الہی کے لیے کوشش کریے، آپ امت کی فکر میں کوشش کریے۔ مومن بننا ہے تو فکر پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا وعدہ غلبے کا مومنوں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ ہم ایکسیڈنٹل مسلم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایمان ہم کو اپنی فکروں سے پیدا کرنا پڑے گا، ایمان ہم کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے پیدا کرنا پڑے گا، اس پہ اپنے کو تولنا پڑے گا۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے، وقت رہتے اپنے کو بھی بچائیے، اپنے لوگوں کو بھی بچائیے۔ دنیا تو فانی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن جو آخرت ہے نا اس کی فکر پیدا کریے، اور وہ فکر آئے گی مومن بننے سے۔ جب مومن آپ بننے کی کوشش چاہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنوں سے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غلبہ تم ہی کو ملے گا جب تم مومن ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھتے ہوئے، چونکہ لائیو آج انٹرپٹ ہو گئے اس لیے بہت ساری چیزیں چھوٹ بھی جائیں گی، کیونکہ جب کوئی چیز انٹرپٹ ہوتی ہے تو موضوع بدل جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، حیات رہی تو پھر آپ کے درمیان لائیو آ کر کے اپنی باتوں کو رکھوں گا، اور پھر یہ کہوں گا کہ میری لائیو کو صرف اس لیے اس پیغام کو پھیلائیے کیونکہ یہ وہ تلخ سچائی میں نے اس میں بیان کی ہے، جو بھی مجھ کو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے، جو بھی مجھ کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے ساتھ آپ کے درمیان آ کر کے لائیو بول رہا ہوں۔ اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس لائیو کو ایک گروپ، ایک واٹس ایپ گروپ، ہر جگہ جہاں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ یہ ایسی سچائی ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ، کہ صرف غریب پسماندہ طبقہ ہمارے ساتھ، کوئی بھی اثر رسوخدار والا یا کوئی بھی سرمایہ دار آج تک آ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم نہیں پکڑ رہا ہے۔ اس کی ایک واحد وجہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی عروج کے لیے دنیا میں زندہ ہے، اس کو قوم کے حالات، قوم کے مظالم، قوم پہ ہو رہی بربریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کیا بھول گئے مظفر نگر دنگا، جب اکھلیش یادو کے 48 مسلم ودھائک بیٹھے تھے اور مظفر نگر میں ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی، ہمارے بھائیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ہمارے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا، ڈھول تاسے بجا کر کے مسلمان ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی، تو وہ مسلمان مت بنیے، مسلمان وہ بنیے جو نبی نے کہا ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد ہے۔ اگر امریکہ میں مسلمان کو کاٹا چبھے تو ہندوستان میں بیٹھے مسلمان کو درد ہونا چاہیے، اور یہاں تو مظفر نگر میں ہی اتنا بڑا مظالم ہو رہا تھا، نہ ٹانڈے میں درد دکھائی دیا، نہ اکبرپور میں، نہ گونڈا میں، نہ بہرائچ میں، کہیں کسی کو درد نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، یاد رکھتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔